اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کا یہ پروگرام نور قرآن، قرآن کی روشنی، یعنی قرآن مجید کی اہم آیات کی توضیح اور تشریح کا پروگرام۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اس کی روشنی میں اپنی تعمیر کریں۔ آج کی نشست میں بھی سورہ نساء کے اہم احکام کا مطالعہ جاری رہے گا۔ آپ کو یاد دلاتے ہوئے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تہذیب و تمدن کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، معاملات کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں، خاندانی زندگی کے بارے میں مختلف احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کی تشریح کی جا رہی ہے اور ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے سماج پر۔ چنانچہ پچھلے ایپیسوڈ میں اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کو محترم قرار دیا ہے، محرمات یعنی جن سے شادی کرنا حرام کر دیا گیا ہے، ان کا ذکر ہوا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کی بہن سے شادی کی جا سکتی۔ فرمایا گیا مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے ایسے واقعات تھے یا کسی صاحب نے اسلام قبول کیا، دونوں بہنیں نکاح میں جمع تھیں تو ان میں سے ایک بہن کو انہیں چھوڑ دینا پڑا، الگ کر دینا پڑا۔ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی، اس سے باتیں کہنے کے بعد، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو تم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی غیر مسلموں سے آپ اس طرح کا اعتراض سنتے ہیں کہ چچا زاد بہن تو اپنی بہن جیسی ہی ہے، اس سے آپ شادی کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بھائی غیر مسلموں کے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا جنوبی ہندوستان میں بہت ساری ریاستوں میں ماموں کی بھانجی سے شادی ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سارے خاندانوں میں ماموں سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے اپنی بھانجی سے شادی کرنے کا، ہندوؤں میں۔ لیکن حلال و حرام کا معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے ان کے کچھ طبقات میں کہ چچازاد بہن سے شادی نہیں کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو حرام نہیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ چچازاد ہوں، تایازاد ہوں، خالازاد ہوں، پھوپھوزاد ہوں، بہنوں سے شادی کی جا سکتی۔ ہم نے اپنے طور پر یہ معیارات نہیں قائم کر لیے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ حلال و حرام، جائز اور ناجائز قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے جن عورتوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں، نکاح کے گھیرے میں، دائرے میں، حصار نکاح میں ان کو محفوظ رکھو اور یہ کہ آزاد شہوت رانی نہ کرتے رہو۔ اسلام پاکیزگی قلب و نظر کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیتا ہے، زانی کے بارے میں سخت ترین سزائیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں اگر ایک غیر شادی شدہ مرد نے یا عورت نے زنا کیا تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا اور 4 گواہ بھی مل گئے تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھروں سے مار مار کر انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اسلام بالکل پاک صاف معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام نے غض بصر، نگاہوں کو بچا کے رکھنے یا نگاہوں کو نیچا رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ حکم مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اسلامی معاشرہ بالکل پاک صاف معاشرہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، بے حیائی کا، بدکاری کا، بدماشی کا اور گندگی کا معاشرہ ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو فلم ڈائریکٹرز، ایکٹرز اور ایکٹریسیں ہیں۔ وہ ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ عورت کا احترام کرنے کے بجائے، اسے ماں اور بہن سمجھنے کے بجائے ہر غیر عورت پہ نگاہ ڈالو، گھورو اسے اور اپنی نگاہوں کی تسکین کا سامان کرو۔ بلکہ جو سیکوینسز دکھائے جاتے ہیں، جو ڈانس دکھائے جاتے ہیں، جی آج کل بدکاری کے واقعات کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ بھڑکایا جا رہا۔ بھئی انسان کے اندر بھوک کا جذبہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر جگہ جو چیز ملتی ہے کھا لیتا ہے، دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر جنس کا جذبہ ہے، جنس کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاورفل اور طاقتور بنایا ہے، لیکن ہر جگہ آدمی وہی بدنظری کرتا رہے، یہ تو انسانیت کے شرف کے خلاف ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ کسی مرد یا کسی عورت کی نگاہیں تک میلی نہ ہو، اور جو لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، فلموں کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈانسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے وہاں پر؟ بد نظری، بدکاری، پہلے
اپرچونٹی ملتے ہی، فرسٹ اپرچونٹی ملتے ہی ایک عورت کی عزت لوٹ لو، یہی سکھایا جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی، کسی عورت پر اگر تیری ایک نگاہ پڑ گئی تو پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ اسلام پاکیزگی قلب و نظر اور خیالات کی پاکیزگی کا ترجمان اور علمبردار۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بشرطے کہ تم حصار نکاح میں، حصار دائرہ یا گھیرا، ان کو محفوظ کرو اور نہ یہ کہ آزادانہ شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ایک اور بھی چیز تھی۔ اس زمانے میں کچھ جنگوں وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے، کچھ غلام ہوتے تھے، کچھ لونڈیاں ہوتی تھیں، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غلامی کا شکار ہو گیا ہے، بہرحال تم سب بس سے شرط بس مومن ہونے کی، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لو میرج وغیرہ وغیرہ۔ بھئی آدمی کسی کو پسند کرے اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن چوری چھپے آشنائیاں کرنا، پینگے بڑھانے کی کوشش کرنا، سیکرٹ ملاقاتیں کرنا، اسلام اس کا شدید مخالف ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے رہے ہیں، صالح لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ کرتے رہے ہیں۔ اسلامی سماج ایک بالکل پاک صاف سماج، کوئی اینچ پینچ نہیں ہوتی اس کے اندر، انسان کے جذبات کا احترام کیا جاتا ہے، انسان کی عزت، حرمت اور ڈگنیٹی اور وقار کی حفاظت کی جاتی ہے، کسی کو نیچا نہیں دکھایا جاتا، کسی کو نیچ اچھوت نہیں قرار دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان طریقوں کو بتائے جس سے تمہارا سماج ایک سبھیہ سماج، ایک اچھا سماج، ایک متمدن سویلائز سماج ہو اور تمام معاملات صحیح طریقے سے طے پائیں، چاہے شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، لین دین ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اللہ علم رکھتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اصول بتا دیا گیا۔ دیکھیے، حلال حرام کے بارے میں ایک بات سامنے رکھی جائے، شریعت یا اسلامی قانون، دنیا کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام عورتیں حلال ہیں، زبان کچھ ہو، کہیں کی ہوں، اگر وہ مومنہ ہو، لیکن بتا دیا گیا کہ یہ عورتیں مائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ تمہارے لیے حرام۔ اور عام چیزوں کے بارے میں یہی اصول ہے، ہر کھانے پینے کی چیز حلال ہے، لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جکڑ بند میں رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے رشتے ناطے کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد بتایا گیا، اس کے بعد جہاں بھی تم کسی مومنہ عورت سے شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ نہ اونچ نیچ کا سوال ہے، نہ روپے پیسے کا سوال ہے، نہ ایتھنیسٹی کا سوال ہے، نہ لینگویج کا سوال ہے، حالات کے لحاظ سے تم کر سکتے ہو۔ اب اس کے بعد مال و اسباب کے معاملات میں گڑبڑ کرنے سے بہت ہی مصیبتیں آتی ہیں سماج میں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، قتل و خون ہو جاتا ہے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان۔ آپس میں اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ بے ایمانی اگر کی جائیں، دغا دی جائے، فریب سے کام لیا جائے، یا رشوت، سود وغیرہ، ان سب کے ذریعے سے سماج میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ گویا اپنے آپ کو، اپنے سماج کو ہلاک کرنا ہے۔ لین دین ہونا چاہیے آپسی رضامندی سے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجارت کے ذریعے ہو سکتا ہے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے، انڈسٹری کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اور طریقے ہو سکتے ہیں جو پاک صاف ہوں،
معروف ہوں، اچھے ہوں، اینچ پینچ نہیں ہو، ٹرانسپیرنسی ہو ان کے اندر، اس طریقے سے لین دین ہونا چاہیے. اس سے پورے سماج کو فائدہ ہوگا. جہاں دھوکہ آیا ایک آدمی کو نقصان ہوا، ایک آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اسی لیے جوئے کو حرام کر دیا گیا ہے. مسلم سماج کو منظم بنانے کے لیے، ایک پاکیزہ سماج بنانے کے لیے، اور پچھلے جو صلحہ نیک لوگ گزرے ہیں ان کے طور طریقوں پر اس سماج کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام سورہ نساء میں نازل ہوئے ہیں ان کا ذکر جاری ہے. مالی معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اگر مالی معاملات میں تم نے جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت، سود وغیرہ سے کام لیا تو گویا تمہارا سماج ہلاکت کی طرف جائے گا. تم ایک دوسرے کو گویا قتل کرو گے اور برائیاں پھیلتی جائیں گی. لہٰذا تم لین دین کرو تو صحیح طریقوں سے اور باطل طریقوں کا استعمال نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے، غلط طریقے اختیار کرے، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. حاضرین و ناظرین، بریک کا وقت قریب آ گیا ہے. ہمیں ایک بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیں. قابل احترام حاضرین و ناظرین، دوبارہ پروگرام میں آپ کا استقبال. مسلم سماج کو منظم بنانے کے لیے، ایک پاکیزہ سماج بنانے کے لیے، اور پچھلے جو صلحہ نیک لوگ گزرے ہیں ان کے طور طریقوں پر اس سماج کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام سورہ نساء میں نازل ہوئے ہیں ان کا ذکر جاری ہے. مالی معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اگر مالی معاملات میں تم نے جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت، سود وغیرہ سے کام لیا تو گویا تمہارا سماج ہلاکت کی طرف جائے گا. تم ایک دوسرے کو گویا قتل کرو گے اور برائیاں پھیلتی جائیں گی. لہٰذا تم لین دین کرو تو صحیح طریقوں سے اور باطل طریقوں کا استعمال نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے، غلط طریقے اختیار کرے، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جہنم کے عذاب کی اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے. چنانچہ آج یہ بھی ہمارے ہاں ایک کمزوری آ گئی ہے کہ کچھ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن مالی معاملات میں درست نہیں ہوتے، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے یہ. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بازار کا جائزہ لے رہے تھے، اناج کا ڈھیر تھا، اناج کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر نمی تھی ویٹ بڑھانے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بارش میں بھیگ گیا. کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ بازی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز. اسی لیے میجرمنٹ ٹھیک ہو. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے، نہیں، چیز ٹھیک ٹھیک ناپی جائے، ٹھیک ٹھیک بات بتائی جائے. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی تھی، خرابی تھی، بتا دیا بھائی یہ چیز ہے، پسند ہو تو لو، نہیں تو لو. یہ کپڑے میں فلاں جگہ ڈیفیکٹ ہے، اس مال میں فلاں جگہ خرابی ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ایڈورٹائزمنٹ نکلتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک رائڈر ہوتا ہے انویسٹمنٹ وغیرہ کی کمپنیوں میں کہ اگر حالات ٹھیک رہے تو اس طریقے سے معاملہ چلے گا، بازار میں بہت الٹ پھیر ہو جائے تو نفع آپ کا کم بھی ہو سکتا ہے. تو معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کلیئر ہو. اس کے بعد ایک اور اہم بات پر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اس معاملے میں بھی ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے. کچھ کبیرہ گناہ ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہیں، کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ایسی ہیں جو ایسے ہی معاف ہو جاتی ہیں، نماز سے معاف ہو جاتی ہیں. ایک نماز ہم نے پڑھی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، دوسری نماز کے بعد خود بخود معاف ہو جائے گی. اور مغفرت بھی ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے. لیکن کبیرہ گناہ، اور قرآن مجید میں جس چیز سے منع کر دیا گیا وہ کبیرہ گناہ ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے بتا دیا وہ کبیرہ گناہ ہو گیا. تو کبیرہ اور صغیرہ کے سمجھ میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن موٹے موٹے طور پر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں، کچھ بہت بڑی غلطیاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی واضح حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کبیرہ گناہ ہے. پھر ایک اور بات، کبیرہ گناہ اور بھی بڑا بنتا چلا جاتا ہے. مثلا ایک مثال لیجئے، بدکاری کی مثال، زنا کی مثال. ایک غیر شادی شدہ شخص نے بدکاری کی، کبیرہ گناہ ہے. شادی شدہ شخص نے بدکاری کی، اور بڑا گناہ ہے. اچھا، اب اسی طریقے سے شادی شدہ عورت سے بدکاری کی تو اور بڑا گناہ ہو گیا. کسی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کی اور بڑا گناہ ہو گیا.
بڑھتا جا رہا ہے گناہ، یا اپنے محرم رشتہ دار ماں بہن بیٹی وغیرہ جو حرام رشتے ان میں سے اور بڑا ہو گیا گناہ. اس طریقے سے گناہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہمارا رویہ ہونا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے اللہ تعالیٰ میں شیطان کے بہکاووں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں اور میرے دل میں وسوسے ڈالیں، کیونکہ ہر بری چیز کا آغاز ایک برے خیال سے ہوتا ہے. اگر امت مسلمہ کے لوگ برائی کو دیکھیے مت، برائی میں مزہ مت لیجیے. اور گندی کہانیوں میں، گندی فلموں میں کیا ہوتا ہے، برائی کو ہزار طریقے سے سجا کر اٹریکٹیو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پہلے برائی کو آدمی برائی سمجھتا ہے، پھر ذرا برداشت کرنے لگتا ہے، پھر ذرا مزہ لینے لگتا ہے، پھر ذرا مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر برائی کا شکار ہو جاتا ہے. شراب کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے آدمی شراب پیتا ہے، کسی مجلس میں پی لیا، دوستوں سے کبھی ایک زندگی میں ایک آدھ بار پی لیا، پھر اس کے بعد شراب پینے لگتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شراب پیتی ہے مانگ مانگ کر. اس کے بعد شراب انسان کو پی جاتی ہے. یہی معاملہ برائی کا ہے. لہٰذا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، صبح و شام پناہ مانگنی چاہیے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں جن سی برائیوں کا ذکر ہوا ہے، پہلے بدنظری کرتا ہے آدمی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عبادت میں ایک خاص طرح کی لذت عطا فرمائے گا. گناہ میں لذت ہوتی ہے، لیکن ترک گناہ میں بھی لذت ہوتی ہے، گناہ کو چھوڑ دینے میں، اور آدمی اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بتایا گیا تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہر گناہ سے بچیں، کیونکہ چھوٹے گناہ بھی آہستہ آہستہ ہم نے بڑا گناہوں تک لے جاتے ہیں. لیکن بڑے گناہوں، چھوٹے گناہوں، بڑی برائیوں، چھوٹی برائیوں میں ایک فرق ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بہت بڑی ایک اخلاقی ہدایت دی گئی. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو پیدائشی طور پر زیادہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، کسی کو کم دی گئی ہیں. کوئی پیدائشی طور پر ایک مالدار خاندان میں پیدا ہوا ہے، کوئی غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے، کوئی جسمانی نقص لے کر آیا ہے، کسی کی صحت بڑی اچھی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا کا کام نہیں چلتا. تو ہم حسد کریں، رشک کریں، رقابت کریں، تھروٹ کٹ کمپٹیشن کریں، کشمکش کریں، اس سے سماج برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس کمی نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ اس کو جو دیا وہی دے، کیوں مانگ رہے ہو؟ اور اس سے زیادہ مانگو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. تو یہ حسد اور رشک کا جذبہ جس سے کشمکش پیدا ہوتی ہے، سماج برباد ہوتا ہے، اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگو. ہاں، اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ دولت کو، وسائل کو، سادھنوں کو، زندگی کی چیزوں کو، صحت کو، ان سب کو اپنا فضل قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کی کمی نہیں ہے. تو ہمیں حسد سے، رشک سے، رقابت سے، غلط قسم کے کمپٹیشن سے بچ کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. ہمارے کسی سے عہد و پیمان ہو سکتے ہیں، اور عربوں کے یہاں بھی اس طرح کی بات تھی کہ بھائی ہم تمہاری یہ مدد کریں گے، تمہاری یہ مدد کرو. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو حصے ہم نے مقرر کر دیے ہیں میراث میں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور تمہارے مرنے کے وقت تم صرف 1/3، 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہو. ان حصوں کا تمہیں احترام کرنا چاہیے. اور وہ بات پھر یاد دلا دی جائے آپ کو کہ آدمی اچھے کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن گڑبڑ کرتا ہے آخری وقت میں تو پھر وہ جہنم میں جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بہت ساری باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی براہ راست مختصر سوال ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی پروگرام میں بھی پردے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آج کے معاشرے میں ویسٹرن ڈریس، جو ڈریسز پہنتے ہیں آج کے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں، اگر اس کو کوئی شخص روکنے کی کوشش کرتا ہے تو میڈیا اس کو ایسا پیش کرتی ہے کہ جیسے وہ عورتوں کے خلاف دشمن ہے.
تو آپ اس پہ تھوڑا توجہ دیں، کیونکہ شیطان پازیٹیو تھنگ لانے نہیں دیتا، تو وہ عورتیں سوچتی ہیں کہ جو یہ ہمارے دشمن بن گئے، تو آپ اس کو تھوڑا سا بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے، لباس کی تراش خراش کیسی ہو، کس ٹائپ کا لباس ہو، ساڑی پہنی جائے یا شلوار پہنی جائے، اس طرح کی باتیں اسلام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے. البتہ اس نے کچھ معیارات مقرر کر دیے. مثلا مردوں کا سا لباس عورتیں نہیں پہنے، عورتوں کا سا لباس مرد نہیں پہنے، نمود و نمائش کا اور بھڑکدار ٹائپ کا لباس نہیں ہو. اور پھر یہ کہ عورتیں ایسا لباس نہیں پہنے کہ ان کا بدن جھلک رہا ہو، یا ان کے بدن کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہوں، یا وہ مٹکتی بھی نہ چلیں، یا وہ جھنجھناتے ہوئے زیور پہن کے نہ چلیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے خاص کر مسلم سماج میں کہ اس طرح کے غلط ٹرینڈس آنے نہ پائیں، اور ہم وہ لباس پہنیں، ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی. مردوں کا لباس تو زیادہ خراب نہیں ہوتا، عورتوں کا لباس بہت خراب ہو جا رہا ہے، عورتیں بے خوفی کا شکار ہو رہی ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلا سوال جی آپ. کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو کیا وہ کبھی جنت جا سکتا ہے؟ وہ ایک دوسرا سوال آپ کر رہے ہیں. یہاں جس کانٹیکس میں، جس سیاق میں بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ مالی معاملات میں اگر تم گڑبڑ اور بےمانی اور دغا اور فریب اور رشوت اور سود کو اختیار کرو گے تو یہ گویا اپنے آپ کو، یعنی اپنے سماج کو نقصان پہنچانا، قتل کرنا ہے. اور وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی جان کو ہلاک کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، اور جس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے، سوسائڈ کر کے ہلاک کر لیا، وہ جہنم کے عذاب کا شکار ہوگا. اسی طریقے سے وہاں اس عمل کو دہراتا رہے گا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.